السلام علیکم 92 ڈیجیٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شبیر احرام اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بائی دا وے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام کو بہت زیادہ پسند کیا اور اسے سراہا۔ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہی ہے کہ ہم مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو ہم اپنے پاس دعوت دیتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں سیر حاصل گفتگو۔ ہمارے آج کے مہمان بہت ہی خاص ہیں، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں اور بہت خوبصورت شخصیت ہے۔ ایک پیکج دیکھیں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کراچی کی ادبی فضا سے واقف ہیں یا اردو شاعری کا شغف رکھتے ہیں تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ شبیر نازش کو نہیں جانتے ہوں۔ شبیر نازش کے شعر اوائل جوانی کی محبت اور درد مندی سے سرشار ہیں۔ یہ وہ خالص، بے لوث اور کسی بھی طرح کے سمجھوتے سے پاک جذبات ہیں جن کی کوکھ سے بھرپور تغزل جنم لیتا ہے۔ شبیر نازش کو ہم عصر نوجوان شعراء میں ایک ممتاز حیثیت یوں بھی حاصل ہے کہ وہ روایت سے آشنا اور اصول شعر سے واقف ہیں۔ پابند شاعری یا پابند شعری اصناف کو ذریعہ اظہار بنانے کا دعویٰ تبھی کیا جا سکتا ہے جب آپ عروض سے یا تو واقف ہوں یا اتنے موضوع طبع ہوں کہ یہ فن آپ کی طبیعت میں سرایت کر چکا ہو۔ اصول کو توڑنا اسی کو زیب دیتا ہے جو اصول کا علم رکھتا ہو یا پھر طے شدہ اصناف سے پرے اپنی راہ کا تعین کیا جائے۔ شبیر نازش کے کلام میں ایک بے ساختگی اور انسان دوستی ہے جس کا اظہار بڑی سادگی سے ہوتا ہے۔ وہ ایک رومانی شاعر ہیں اور اگر احتجاج کرتے ہیں تو اس میں بھی کرختگی نہیں ہوتی۔ رومان سے پیدا ہونے والی لگاوٹ اور کسک ان کے شعر میں رس بھر دیتی ہے۔ ان کے ہاں عشق، محبت، شہادت کے استعارے بھرپور انداز میں موجود ہیں جن کا وہ بخوبی استعمال کرتے ہیں، اور ان کے دل و دماغ سے ابھرنے والے تازہ احساسات اور نئے خیالات ایک منفرد اور مستحکم شعری تجربے کی ضمانت ہیں۔ جی، خسارے ہی خسارے میں ہوئی تھی، محبت استعارے میں ہوئی تھی، مجھے پیکر میں جب ڈھالا گیا تھا، نموداری ستارے میں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد سب کچھ مٹ گیا تھا، بس ایک جنبش کنارے میں ہوئی تھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر نازش۔ شبیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت، آپ سنائیے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ کرونا نے کس حد تک متاثر کیا زندگی کو؟ ہاں، کرونا نے تو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، مطلب انتہاؤں کو چھو گئی ہے یہ چیز، اور کوئی بھی زندگی سے لے کے زندگی سے متعلق جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہ تمام کے تمام متاثر ہوئے ہیں۔ وہ چاہے آپ کی گھریلو زندگی ہو، آپ کی آفس کی زندگی ہو، آپ کا لکھنا پڑھنا ہو، لٹریچر سے متعلق ہو، کوئی بھی ہو، بزنس ہو، کسی قسم کا کاروبار ہو، ہر چیز متاثر ہوئی ہے اور بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ بس اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے، جہاں بہت سارا جانی نقصان ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ نقصان، بے شک مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ تو یہ تو ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس سے ہٹ کے بہت سارے ایسے نقصانات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، جیسے ہمارے احساسات کو اس نے بہت حد تک ڈیمیج کر دیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مطلب ایک نارمل ہنستا بستا زندگی گزارنے والا بندہ ڈپریشن کی زندگی میں چلا گیا ہے۔ اس طرح ایک فرد جب کسی مسئلے کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس سے جڑے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس طرح گھر کے گھر متاثر ہوئے ہیں۔ اس پہ جتنی بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، اگر نوجوانوں کو لے کے یا جو بھی نوجوان یا دیگر جاب کرتے ہیں آفیسز میں، ان کے ساتھ بڑے مسائل ہوئے ہیں۔ وہ مالکان جو ہوتے ہیں وہ تو پہلے ہی بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ کورونا کا ایسا بہانہ ملا، ایک دن کے اندر کتنے لوگوں کو جو ہے سیلری دیے بغیر ان کو نکال دیا گیا بغیر بتائے۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ بے شک۔ کیا ادبی فضا بھی متاثر ہوئی ہے کراچی کی؟ صرف کراچی کی نہیں، میں تو پوری دنیا کی بات کروں گا۔ ظاہر ہے جہاں اس نے کورونا نے دیگر معاملات کو ڈسٹرب کیا ہے، متاثر کیا ہے، وہاں ادبی صورتحال بھی متاثر ہوئی ہے اور بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، لیکن اس کا معاملہ جو ہے نا تخلیق کا یا لٹریچر کا یا شاعر کا یا کسی بھی لکھاری کا، اس کا معاملہ
دوسرے شعبوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے. یہ مسائل میں بھی اپنا کام جاری رکھ سکتا ہے اور رکھتا ہے اور رکھا گیا ہے, لوگوں نے رکھا ہے. کورونا کے حوالے سے لٹریچر میں بہت کام ہوا ہے, اس پہ افسانے لکھے گئے, اس پہ تھیسز لکھے گئے ہیں, اس پہ فیچرز لکھے گئے, مضامین کالمز لکھے گئے, غزلیں تک غزلیں لکھی گئی ہیں, شاعری کی گئی ہے, نظمیں کہی گئی ہیں, بہت کچھ مطلب لکھا گیا. اس غالباً ریختہ نے پورا ایک پارٹ جو ہے وہ اس کے لیے بنایا تھا, جس میں وہ کرونا سے متعلق اشعار اور شعرا, اس میں آپ کا بھی ایک شعر تھا غالباً, وہ شعر ہمیں عطا کیجیے گا پلیز. ہاں بالکل, میں پیش کرتا ہوں. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ریختہ نے میرے اس شعر کو اس کا حصہ بنایا ویڈیو کا, کہ گھوم پھر کے نہ قتل عام کرے, گھوم پھر کے نہ قتل عام کرے, جو جہاں ہے وہیں قیام کرے. کیا کہنے, کیا کہنے, بہت شکریہ. تو یہ شعر ہے, یہ پھر مطلب آپ نے غزل مکمل کی پھر اس کے اوپر؟ اس میں چند شعر ہیں, ابھی اس پہ مطلب مکمل غزل نہیں ہوئی ہے, چند شعر اس میں ہوئے ہیں. صحیح. تو اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ یہ شعر بہت مطلب وائرل ہوا, بہت لوگوں تک پہنچا, بہت لوگوں نے اس کو پھیلایا, کیونکہ شاید یہ ان کے دل کی آواز تھی, ان کے احساسات اس سے جڑے ہوئے تھے. بے شک, اور ایک شاعر وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے دل کی آواز جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کرے. مجھے بتائیے, شاعری کے علاوہ شبیر نازش کیا کرتے ہیں؟ آپ کا شعبہ کیا ہے؟ آپ اپنے کس پروفیشن میں آپ کام کرتے ہیں؟ کچھ بتائیے ہمیں. ایسا ہے کہ میں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوں, سرتاپا یعنی کہیے کہ سراپا شاعر ہی ہوں, اور یہی میرا اوڑھنا بچھونا, یہی میری زندگی ہے, یہی میرا خواب ہے, یہی میرا پیشن ہے, سب کچھ میرا یہی ہے, میرا عشق بھی یہی ہے. تو دیگر اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے, تو وہ ظاہر ہے بندے کو اپنے دیگر معاملات چلانے کے لیے مجبوراً کرنا پڑتا ہے. تو اس کا سبب بھی میری شاعری ہی بنی تھی. تو وہ پھر میں چینل سے وابستہ ہوا, نیوز کی طرف آیا, تو وہاں سے سلسلہ چلتے چلتے پھر ایز اے اسکرپٹ رائٹر بھی کافی عرصہ کام کیا. تو بس یہی ہے نیوز سے متعلق, یعنی صحافت کا شعبہ کہہ لیں. مطلب کہہ لیں کہ آپ کا پیشن اور آپ کا پروفیشن دونوں ہی ایک لفظ سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیے شبیر بھائی کہ ہمارا کیا شاعر ہونا کافی نہیں زندگی گزارنے کے لیے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شاعر صرف شاعر رہ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا؟ کہیں نہ کہیں ایک شاعر جو ہے وہ 5 کتابوں کا خالق ہے اور جوتے مرمت کرتا ہے, کہیں ایک شاعر ہے جو سانگ رائٹنگ کر کے پیسے کما رہا ہے, کہیں ایک شاعر ہے جو درس و تدریس کر رہا ہے, کہیں ایک شاعر ہے جو کسی کمپنی میں معمولی ملازمت کر رہا ہے. ایک اچھا شاعر ایک اچھی زندگی کیوں نہیں گزار رہا؟ اسے کسی دوسرے شعبے کی محتاجی کیوں ہے؟ ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شاعری کو, بالخصوص شاعری کو اور پھر شاعر کو کوئی اس کی اہمیت نہیں دی گئی, اس کو کوئی مقام نہیں دیا گیا, کچھ سمجھا ہی نہیں گیا, بلکہ اس کو مطلب ایک بطور ایک کیا کہوں میں اس کے لیے, کون سا ایسا لفظ اس کے لیے استعمال کروں جو میرے اس وقت جو میرے جذبات ہیں وہ پورے بیان ہو جائیں. مطلب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس کو بطور ہمارے معاشرے میں اس کو بطور ایک کریہ چیز سمجھا جاتا ہے. میں ایک لفظ آ رہا ہے, میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا, تو اس کو ایک کریہ چیز سمجھا جاتا ہے. مطلب آپ کسی سے تعارف کرواتے ہیں, آپ کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں یا کوئی آپ کے ہاں مہمان آتا ہے, تو آپ یا آپ کے گھر والے یا کوئی بھی آپ کا تعارف کرواتا ہے تو آپ کی دیگر چیزیں بڑے فخر کے ساتھ بتائے گا, اور یہ بتاتے ہوئے شرم محسوس کرے گا کہ موصوف شاعر ہیں. تو وہ بھی بتانے والا بھی شرم محسوس کرے گا بتاتے ہوئے, اور جو سن رہے ہیں وہ سن کے بھی جو اس سے پہلے آپ کے بارے میں بتایا گیا ہوگا, جیسے ہی شاعر ہونے کا وہ اس میں ایڈ ہوگا تو آپ کا جو امیج بنا ہوگا وہ ایسے صفر ہو جائے گا. بالکل صفر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شبیر بھائی, مجھے یہ بتائیے, کیا کہیں نہ کہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ اچھے پیسے نہیں کما رہا,
یا اس کے علاوہ اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، دیکھیں شاعر جو ہوتا ہے نا، عام طور اصل میں ہمیں شاعر کو سمجھا ہی نہیں گیا. جیسا میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس کو ایک عجیب سا وہ سمجھا جاتا ہے. تو شاعر ہونا تو ایک بہت بڑا منصب ہے، ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں اس کو قطعاً معمولی بات نہیں سمجھتا اور نہ کسی کو سمجھنے کی اجازت دیتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. میرے تو آفیسز میں کہیں بھی دوست احباب میں 2 چیزوں کی میں نے کبھی کسی کو اجازت نہیں دی کہ آپ میری شاعری کے حوالے سے کوئی جملہ کسیں یا پھر میرے بالوں کے حوالے سے آپ کوئی جملہ کسیں. بالکل. ان 2 چیزوں کے حوالے سے میں کبھی کسی کو اجازت نہیں دیتا. اس سے ہٹ کے آپ کچھ مذاق کہنا چاہ رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو موسٹ ویلکم آپ کہیں. ان 2 چیزوں پہ میں آپ کے ساتھ لڑ پڑوں گا. میں بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ میں اس منصب کو، لفظ کی حرمت کو، شعر کی حرمت کو سمجھتا ہوں اور یہ کیا چیز ہے یہ جانتا ہوں. تو جب میں جانتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اگلا بندہ اگر اس پیمانے پہ نہیں تو کسی حد تک ضرور اس کو سمجھے اور اس کو وہ رسپیکٹ دے. ہمارے ہاں شاعر کو، شاعری کو رسپیکٹ نہیں دی گئی. یہ صرف گھر میں ہی نہیں، ہمارے معاشرے میں ہی نہیں، ہمارے آفیسز میں بھی ایسا ہے. ایک شاعر بہت تخلیقی بندہ ہوتا ہے. بہت سارے کام جو ایک عام دوسرا بندہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، وہ شاعر کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاعر کچھ نہیں کر سکتا. جو کچھ نہیں کر سکتا وہ شاعری کرتا ہے. جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاعری بھی نہیں کر پاتے. جی. تو یہ اچھا، یہ ہم آپ نے جو کہا کہ بہت سارے جو شعراء ہیں ان کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں روزی روٹی کمانے کے لیے. تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں دیکھیں صرف شاعر نہیں پس رہا، ہمارے ہاں تو ٹیچر بھی پس رہا ہے، پروفیسر بھی پس رہا ہے، بالکل ایسے ہی. اور دیگر شعبہ جات کے لوگ بھی پس رہے ہیں. مطلب جو فنون لطیفہ سے جڑے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. تو فنون لطیفہ کو ہمارے ہاں بالکل بھی رسپیکٹ نہیں دی گئی. جب تک رسپیکٹ نہیں دی جائے گی تو کوئی بھی ادارہ ان کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ پہ اس کو جاب نہیں دے گا. اس کو وہ سمجھے گا ہی نہیں، پریفر ہی نہیں کرے گا. وہ بندہ چاہے گا کہ یار یہ شاعر وائر ہے، ان کو ہٹاؤ، کسی چیز کے بجائے کسی دوسرے ڈھنگ کے بندے کو رکھ لو. مطلب ہمیں تو ڈھنگ کے بندوں میں شمار نہیں کرتے. کیسی بدقسمتی. گفتگو جاری رکھیں گے. شبیر نازش ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا کلام بھی سنیں گے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر نازش اور ہم ان سے کر رہے ہیں بہت ہی سیر حاصل گفتگو. شاعری نہ ہو، ہمارے ساتھ ایک شاعر موجود ہو اور ہم اس کا کلام نہ سنیں، یہ زیادتی ہوگی. ہم شبیر نازش کا ایک خوبصورت کلام ان سے گزارش کریں گے کہ وہ عطا کریں. جی شبیر بھائی. ایک تازہ غزل ہے، وہ میں بالکل تازہ ہے. بالکل تازہ ہی ہے، ویسے فیس بک پہ تو میں لگا ہی چکا ہوں. اسی پہ آنکھ ٹھہرتی ہے، پیارا لگتا ہے. کیا کہنے. اسی پہ آنکھ ٹھہرتی ہے، پیارا لگتا ہے. ہمیں جو دیکھ لے ہنس کے ہمارا لگتا ہے. کیا کہنے. اسی پہ آنکھ ٹھہرتی ہے، پیارا لگتا ہے. ہمیں جو دیکھ لے ہنس کے ہمارا لگتا ہے. اسی کی بات سنے اور اسی کی بات کرے. اسی کی بات سنے اور اسی کی بات کرے. ہمارے دل پہ اسی کا اجارہ لگتا ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. اسی کی بات سنے اور اسی کی بات کرے. ہمارے دل پہ اسی کا اجارہ لگتا ہے. پھٹا لباس نہ دیکھ اس کی بات غور سے سن. پھٹا لباس نہ دیکھ اس کی بات غور سے سن. مجھے وہ شخص محبت میں ہارا لگتا ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. پھٹا لباس نہ دیکھ اس کی بات غور سے سن. مجھے وہ شخص محبت میں ہارا لگتا ہے. ادب میں عہدے نہیں کام بولتا ہے میاں. کیا کہنے. ادب میں عہدے نہیں کام بولتا ہے میاں. وہ ایک شخص اکیلے ادارہ لگتا ہے. کیا کہنے. کیا خوبصورت کلام. ادب میں عہدے نہیں کام بولتا ہے میاں.
وہ ایک شخص اکیلے ادارہ لگتا ہے جو شخص ڈوب رہا ہو شکست ذات کے بیچ. آہا. جو شخص ڈوب رہا ہو شکست ذات کے بیچ. بھنور بھی دور سے اس کو کنارہ لگتا کیا ہے. کہنا کیا کہنا. جو شخص ڈوب رہا ہو شکست ذات کے بیچ بھنور بھی دور سے اس کو کنارہ لگتا ہے. یہ شعر گوئی ہے، یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں. آہا. کیا کہنا. یہ شعر گوئی ہے، یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں، اور اس میں آدمی سارے کا سارا لگتا کیا ہے. کہنا. کیا خوبصورت. یہ شعر گوئی ہے، یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں، آہا. اور اس میں آدمی سارے کا سارا لگتا ہے. میں گہری نیند سے بیدار ہو گیا نازش. آہا. میں گہری نیند سے بیدار ہو گیا نازش. کسی نے خواب میں مجھ کو پکارا لگتا ہے. اسی پہ آنکھ ٹھہرتی ہے پیارا لگتا ہے. ہمیں جو دیکھ لے ہنس کے ہمارا لگتا ہے. بہترین. یہ شاعری ہے، کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں. شکریہ. آپ ہمیشہ سے ایک جو ہیں وہ قابل ذکر شاعر رہے ہیں. مولا آپ کے نام کو سلامت رکھے. میں خود آپ کو قریب 10-11 سالوں سے جانتا ہوں. مجھے یاد ہے 2010 یا 2011 میں قمر زیدی صاحب کے ہاں ایک مشاعرہ تھا جس کی صدارت رسا چوتائی صاحب نے کی تھی، جس میں میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ کلام مجھے یاد تھا. تو اس میں تو کافی ہلا گلا کیا تھا. اس میں ہم نے کافی ہلا گلا کیا تھا. آپ کا ایک شعر ہے مجھے بہت پسند ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم اس شعر کے اوپر گفتگو کریں. میں نے یہ شعر آپ سے سنا تھا، کئی بار سنا ہے، کیونکہ ہمارے مراسم جو ہیں وہ قریب 10-11 سال کے ہیں اور میں نے کئی بار آپ سے وہ شعر سنا ہے. وہ شعر تھا، کس طرح سے تھا. گھسنا پڑتی ہے جبیں سہل بیانی کے لیے، وہ عطا کیجیے گا. صرف شعر یا پوری غزل؟ آپ جو چاہیں. پوری غزل پوری غزل اگر عطا کر سکیں 2-4 شعر سنا. چلے میں اس کے کچھ شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ غزل تو وہ لمبی ہے. کہ گھسنا پڑتی ہے جبیں سہل بیانی کے لیے، گھسنا پڑتی ہے جبیں سہل بیانی کے لیے، لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو. کیا کہنے. کیا کہنے. بہت شکریہ. تو یہ شاعری کے سفر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایک شاعر آسانی سے شاعر نہیں بنتا، اسے اپنی جبین گھسنا پڑتی ہے، یا کسی بھی شعبے میں اس کو، غالباً کسی بھی شعبے میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو اپنی جبین جو ہے وہ گھسنا پڑتی ہے، اور لوگ آخر میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اتنی آسانی سے ہو رہا ہے تو یہ بالکل آسان ہوگا. میں نے اس سے ملتا جلتا ایک شعر سنا تھا، ایک مجھے نام یاد نہیں کہ شاعر کا ہے، پر وہ اس سے ملتا جلتا ایک شعر تھا کہ کچھ اس طرح سے وہ شعر ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کتنی ہے ریاضت کس کی، لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو. اچھا، شعراء کے درمیان یہ چیز بڑی عام ہے کہ مصرعے ٹکرا جاتے ہیں. اب میں اس شعر کو سنوں یا میں آپ کا شعر سنوں، مجھے ان دونوں شعر میں اشعار میں مماثلت نظر آتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہونا جائز ہے، یا اس میں کہیں نہ کہیں چربا یا سرکہ جو ہے وہ اس کا نام دیا جا سکتا ہے اسے؟ ہاں، ایسا ہونا جائز تو نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہو جاتا ہے اور ایسا ہوتا رہا ہے. ہمارے مطلب اگر ہمارے اساتذہ کے دور کو بھی دیکھیں، وہاں بھی یہ سلسلہ ہوتا رہا ہے. اور پھر ہمارے جو سینئرز ہیں، جیسے کراچی کے شاعر ہیں جان ایلیا، اور راولپنڈی کے ایک شاعر ہیں عدیم ہاشمی، ان کے ہاں بھی ایک شعر کا اسی طرح کا سلسلہ ہے، اور بہت سارے شعراء کے ہاں ہے ایسا. تو یہ اتفاق کہا جا سکتا ہے، اتفاق ہوتا ہے ایسا، جہاں تک میرا خیال ہے. ایسا 100% مکمل طور پہ اتفاق ہونا، لفظ بلفظ، پورے کا پورا مصرع لفظ بلفظ، ایک لفظ ادھر ادھر بھی، ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، ایسا بھی ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ اتفاق ہوتا ہے، حسن اتفاق اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات جو چربے والی بات کی ہے، تو جیسا کہ آج کل کا دور چل رہا ہے، آج کل کا دور تو خود نمائی کا دور ہے، اور یہ چیز، یہ چلن یہاں پاکستان میں بھی عام ہے، لیکن بھارت میں یہ چلن بہت زیادہ ہے
وہ دیدہ دلیری کے ساتھ چیزیں اٹھا کے کسی شاعر کی کئی اپنے مرتبہ نام سے ایسا پڑھ ہوتا دیتے ہے ہیں۔ کہ وہ جو ہیں وہ اشعار سنا رہے ہوتے ہیں، وہ پوری کی پوری غزل جو ہے وہ چوری کی ہوتی ہے، وہ کراچی کا کوئی شاعر نکل کے آتا ہے۔ جی جی ایسا کئی بار ہم نے دیکھا، ہمارے دوستوں کے کلام جو ہیں وہ کوئی کسی اور شہر کا، کسی اور ملک کا شاعر جو ہے وہ سنا رہا ہوتا ہے اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ سنا رہا ہوتا ہے، جیسا آپ نے بالکل۔ بتایا۔ تو کیا ایسا بھی دیکھا ہے میں نے کہ جب کبھی کوئی ایک شعر ہوتا ہے اور کسی نے کہا کہ جی فلاں کا شعر فلاں کے شعر سے ملتا ہے، اور وہ فیس بک ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے پاس معلومات پہنچانے کا، تو اس پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی بحث چل رہی ہوتی ہے اور ایک شاعر جو ہے وہ دوسرے کے شعر کے اوپر دستبرداری کرتا ہے، تو اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہی میں ابھی پہلے بات کر رہا تھا کہ ایسا ہو رہا ہے، اور فیس بک نے تو اس چیز کو بہت ہی عروج دے دیا ہے، کیونکہ آپ سامنے تو ہیں نہیں، بالکل، آپ کچھ بھی بولنا چاہیں، کچھ بھی اٹھانا چاہیں کسی کا، اور ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز لگائی، کوئی غزل لگائی، کوئی نظم، کوئی شعر لگایا، تو اگر کسی کو اچھا لگا تو اس نے وہ شعر اٹھا لینا ہے، وہ نظم یا غزل اٹھا لینی ہے، آپ کا نام کاٹ کے اپنا یا کچھ بھی اے وائی زیڈ یا کچھ بھی لکھ کے اس نے جو فیک نام یا جو یہ تو بھی غیر اس نے- شاعر کرتے ہیں، لیکن غیر جو شاعر شاعر کرتے ہیں، حضرات وہاں کر سے رہے پھر ہیں، وہ جو شاعر ہوتے ہیں وہاں سے بھی، اور اصل شاعر سے بھی، وہ جو شاعر نہیں ہوتے، جو متشاعر ہوتے ہیں۔ شاعر تو آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا شروع میں، شاعر، اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ شاعر عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ شاعر بن گیا ہے، شاعر بنتا نہیں ہے، صحیح، شاعر پیدا ہوتا ہے۔ وہ بات کے پھر مراحل ہیں کہ اس سے کب احساس ہوتا ہے، کب اپنی ذات کو پہچانتا ہے۔ تو شاعر، میں قطعی اس بات کو میں نہیں مانتا کہ شاعر بنتا ہے، شاعر کو قدرت شاعر بناتی ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح، پھر اس کے مختلف مراحل ہیں، جیسے جیسے وہ محنت کرتا جاتا ہے، وہ گھسنا پڑتی ہے جب یہ سہل بیانی، بالکل، جیسے سہل بالکل بیانی ٹھیک۔ آسانی سے ایسے ہی نہیں آ جاتی، اس کے لیے رندہ مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور جان وہ جو مارنی 3 پڑتی مہینے ہے۔ میں شاعری سیکھیں والے ہم ایڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف پھر جگہوں یہ پہ، ایک بات اور یہ بھی آپ نے چھیڑ دی ہے، شاعری سیکھنے کی چیز نہیں ہے، بالکل، شاعری کوئی کام نہیں ہے، بالکل، مطلب یہ کوئی مکینک کا وہ کوئی موٹر سائیکل، کوئی کار کا انجن، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کھولا اور ایسے ایسے بند کیا اور دیکھنے والے نے اس کو سیکھ لیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ شاعری ہے، کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں، جیسا شبیر نازش کہتے ہیں۔ ان سے گفتگو جاری رکھیں گے، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر نازش، جو کہتے ہیں کہ شاعری کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں۔ ہم نے ان سے کی بہت ساری گفتگو اور ہم ان کا کلام بھی سن رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے گریوینسز ہیں جو شعراء کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی آواز جو ایک سچے شاعر کی سچی آواز ہے آپ تک پہنچائیں۔ ہم ان سے ایک بہت ہی ہمارا دلچسپ راؤنڈ ہے ریپڈ فائر کا۔ جی، آپ سے چند ایک سوالات پوچھے جائیں گے اور جن کا آپ کو بنا سوچے جواب دینا ہے، کہ سوچنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ ریپڈ فائر میں ہم اچھا، فوراً سوال سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو سوال پہلے سے نہیں بتائے ہوئے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، آپ تیار ہیں؟ ہم آپ سے سوالات شروع بالکل، کریں۔ بسم اللہ۔ آپ کا سب سے پسندیدہ شاعر کون ہے؟ میرا ویسے تو ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن میرے ترتیب وار پسندیدہ شعراء چلتے ہیں، تو کوئی میرا ایک نام بتائیں۔ پہلا جو پسندیدہ شاعر تھا، جہاں سے میری ابتدا شاعری کی ہو رہی ہے، تو اس وقت جو میرا پسندیدہ شاعر وہ ساغر صدیقی۔ ساغر صدیقی جی، کیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے ساغر صدیقی کی طرح بال رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ وجہ نہیں، یہ میرا اپنا، یہ آپ کا اپنا اسٹائل ہے؟ بالکل ٹھیک۔ سب سے برا شاعر کون لگتا ہے؟ بہت سارے ہیں یار، کوئی ایک نام تو نہیں لیا جا صحیح، سکتا کوئی ایک نام اگر لینا ہو تو؟ یار میں اس طرح نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کسی شاعر کے لیے یہ کہوں۔ شاعری میں سب سے بری چیز کیا لگتی ہے؟ شاعری میں مجھے سب سے بری چیز یہ لگتی ہے جھوٹ۔ آپ جھوٹی شاعری نہ کریں، شاعری سچی ہونی چاہیے،
اگر آپ سچے ہیں تو آپ کے اندر سے نکلنے والے لفظ بھی سچے ہونے چاہیے. بالکل. یہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی لیے آج کل کے زمانے میں شاعری کا اثر وہ ختم ہو گیا ہے. مطلب کہ ایک شاعر جو کہ خود ذاتی طور پہ امیر ہے اور وہ غریبی کا رونا روئے تو اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے. لیکن کیا وہی الفاظ اگر کسی غریب کی دل کی سچائی بیان کرتے ہیں، کیا تب بھی اسے وہ اشعار نہیں کہنے چاہیے؟ کیونکہ میرا ماننا ہے، آپ اس سے آپ کی رائے الگ بھی ہو سکتی ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ شاعر جو ہے اس کو اشعار عطا کیے جاتے ہیں. اب وہ کسی کو کیا عطا ہو جائے مجھے نہیں معلوم. میں ایک غریب انسان ہوتے ہوئے ایک امیری والا شعر بھی کہہ سکتا ہوں، میں ایک امیر شخص ہوتے ہوئے غریبی والا شعر بھی کہہ سکتا ہوں. کیا آپ کی رائے بھی یہی ہے یا آپ کا تضاد ہے اس پہ؟ نہیں، اس میں ہمیں غریب آدمی کو ہمیشہ خواب بھی اسی طرح کے آتے ہیں، امیر آدمی کو ہمیشہ خواب اس کے حساب سے آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک شاعر کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کی زندگی وہ گزار رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو عطا، اگر وہ سچا شاعر ہے، بنیادی شرط ہمیشہ میری یہی رہے گی، بالکل، اگر وہ مکمل سچا شاعر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو عطا کرتا ہے خیالات، وہ بھی اس کی زندگی سے ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں نے امریکہ دیکھا ہی نہیں ہے اور میں امریکہ کی بات امریکہ کی تعریف کروں، اس میں نظمیں کہوں. اسی طرح سے جو لوگ سحرے لکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر ایک الگ چیز ہے، موضوعاتی شاعری ایک الگ چیز ہے. اس میں تو یہ آورت کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے ایک آمد کا معاملہ ہوتا ہے اور ایک آورت کا ہے، تو صحرا تو ایک آورت کا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاعری کی سب سے آسان صنف کیا ہے؟ اگر کسی نئے لکھنے والے کو شروع کرنا چاہیے تو کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ شاعری کی سب سے آسان صنف کوئی بھی نہیں ہے میرے حساب سے. تو آسان ہم بناتے ہیں، وہی پھر بات گھسنا پڑتی ہے. بالکل. آسان ہم بناتے ہیں اسے محنت کر کے. ہم کسی بھی چیز پہ محنت کریں گے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. کوئی ایسی صنف جو شاعر ہوتے ہوئے بھی شعراء کو مشکل لگتی ہو؟ یہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. اب جیسے میں ہوں، میں غزل بھی کہتا ہوں، نظم بھی کہتا ہوں، لیکن میں غزل کے زیادہ قریب ہوں. غزل میری محبوبہ کے طور پہ مجھے وہ میرے سامنے آتی ہے. نظم بھی میں کہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اور چیزیں بھی کہتا ہوں، ان کے لیے بھی کوشش کرتا ہوں. لیکن یہ مزاج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہوتی ہے چیز کہ آپ کو کون سی چیز زیادہ وہ فیسینیٹ کرتی ہے، کس طرف آپ آسانی سے اپنے خیالات کو ڈھال سکتے ہیں، اچھے سے اچھا پیرہان عطا کر سکتے ہیں کسی خیال کو. تو یہ مزاج پہ منحصر ہوتا ہے. آپ نے انٹرنیشنل مشاعرے پڑھے ہیں؟ انٹرنیشنل مشاعرے مطلب پاکستان سے باہر جا کے تو نہیں پڑھے. ہاں، کراچی میں ایک مشاعرہ جو شہر قائد کا غالباً ہوتا تھا، ساکنان شہر قائد، وہ ایک مشاعرہ پڑھا ہے. اس کے علاوہ آج کل جو کرونا کے دور میں جدید وہ تو آن لائن مشاعرے ہیں جو وہ دو چار پڑھے ہیں. اس کے علاوہ نہیں. صحیح. کراچی میں موجود جو نئے لکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہماری نوجوان نسل جو شاعری میں آپ کو ایک بہت ہی رول ماڈل مانتی ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو آپ کو فالو کرتی ہے، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ میرا پیغام صرف کراچی کے نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، تمام نوجوانوں کے لیے ہے. اس سے پہلے بھی میرا جہاں کہیں بھی کسی نے ایسا سوال کیا ہے تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ چاہے آپ شاعری کریں، چاہے آپ کام کریں، کوئی جاب کریں، چاہے آپ پینٹنگ بنائیں، چاہے آپ درزی کا کام کریں، چاہے آپ آفس ورک کریں، دنیا جہان کا کوئی بھی کام کریں، فنون لطیفہ کا ہو، اس سے ہٹ کے ہو، کوئی بھی کام کریں، آپ دل سے کریں، پورے دل سے کریں، پورے جذبے کے ساتھ اس کو کریں، پوری سچائی کے ساتھ کریں. بس میرا یہی پیغام ہے. وہ آپ شعر میں وہ کہہ لیں یا زندگی کے کسی بھی شعبے میں کہہ لیں، بالکل ٹھیک ہے. جو بھی کریں آپ دل سے کریں اور اس کو پوری سچائی کے ساتھ کریں. بالکل ٹھیک. ایک آخری سوال، کیا غالب اگر آج زندہ ہوتے یا امیر اگر آج زندہ ہوتے تو شاعری کا یہ حال دیکھ کے کیا کہتے، یا کون سا ایسا شاعر ہے جسے دیکھ کے وہ اپنا سر جو ہے وہ دیوار پہ مار لیتا؟ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ نہیں ہے اور انہیں اس دور میں ہونا بھی نہیں چاہیے. صحیح. یہی کہوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ دور وہ دور ہے ہی نہیں، یہ دکھاوے کا دور ہے. اس بات سے آپ بھی بخوبی واقف ہیں، وہ چاہے نوجوان ہوں یا نوجوانوں کے سینئر ہوں یا ان سینئرز کے سینئرز ہوں. تو یہ وہ دور ہی نہیں ہے بھائی، یہ شاعری کا دور رہا ہی نہیں ہے. بالکل. میٹیریلسٹ مادیت ہے،
اسی لیے تو میں نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے گفتگو کی ہے، بات کی ہے، سچائی ختم ہو گئی ہے. آپ جھوٹے لفظ لکھ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. جھوٹے لفظ لکھ رہے ہیں. جھوٹے لفظ ہو سکتا ہے کسی 1% کے لیے باعث تسکین ہو، لیکن جس طرح شاعری معاشرے پہ، افراد پہ اثر انداز ہوتی رہی ہے وہ نہیں ہو رہی، اب نہیں ہوگی. رہی صحیح کثر جو ہے وہ یہاں کچھ نوجوانوں نے آ کے اس تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا ہے. تو ہم کیا کریں، شاعری چھوڑ دیں؟ نہیں، کس نے کہا شاعری چھوڑ دیں؟ دیکھیں، شاعری نہ شاعری چھوڑیں نہ امید چھوڑیں، صحیح ہے. دل سے کرتے رہیں. وقت گردش دیکھیں، وقت جو ہے نا پہیے کی طرح چل رہا ہے، تو کسی وقت بھی وہ آ سکتا ہے. چلیں، بہترین. ہمارے ساتھ موجود تھے شبیر نازش اور ہم نے ان سے کی بہت ہی خوبصورت گفتگو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا، اور مزید یہ بتائیے کہ ہم اگلا پروگرام کس ادبی شخصیت کے ساتھ کریں. ہم آخر میں شبیر نازش صاحب کا ایک خوبصورت سا کلام ان کی اپنی پسند سے سنیں گے. ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ. شبیر نازش کا کلام. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. بہت شکریہ. میں ایک غزل پیش کرتا ہوں کہ ہماری ذات کا دکھ ہے، ہماری ذات کا دکھ، آہا، ہماری ذات کا دکھ ہے، ہماری ذات کا دکھ. ہماری ذات کا، یہ شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. بہترین. ہماری ذات کا دکھ ہے، ہماری ذات کا دکھ، آہا، سنو گے تم تو لگے گا یہ کائنات کا دکھ. کیا کہنے. ہماری ذات کا دکھ ہے، ہماری ذات کا دکھ، سنو گے تم تو لگے گا یہ کائنات کا دکھ. ہماری آنکھ سے کچھ اشک ہو گئے چوری، آہا، ہماری آنکھ سے کچھ اشک ہو گئے چوری، لگا ہوا ہے ہمیں ان نوادرات کا دکھ. کیا کہنے. کیا کہنے. بہت شکریہ. ہماری آنکھ سے کچھ اشک ہو گئے چوری، آہا، لگا ہوا ہے ہمیں ان نوادرات کا دکھ. ہمارے واسطے یہ دکھ نہیں خزانہ ہے، کیا کہنے. ہمارے واسطے یہ دکھ نہیں خزانہ ہے، ملا ہوا ہے ہمیں جو تمہارے ہاتھ کا دکھ. کیا کہنے. ہمارے واسطے یہ دکھ نہیں خزانہ ہے، ملا ہوا ہے ہمیں جو تمہارے ہاتھ کا دکھ. تمہیں یہ زیب نہیں دیتا چھپ کے وار کرو، آہا، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا چھپ کے وار کرو، ہمیں ہمیشہ رہے گا تمہاری گھات کا دکھ. کیا کہنے. تمہیں یہ زیب نہیں دیتا چھپ کے وار کرو، ہمیں ہمیشہ رہے گا تمہاری گھات کا دکھ. بچھڑتے وقت جو آنکھوں میں پانی ہو رہی تھی، آہا، بچھڑتے وقت جو آنکھوں میں پانی ہو رہی تھی، بھگو رہا ہے مجھے اس نمیدہ بات کا دکھ. کیا کہنے. بچھڑتے وقت جو آنکھوں میں پانی ہو رہی تھی، بھگو رہا ہے مجھے اس نمیدہ بات کا دکھ. بھلائے سے بھی نہیں بھولے سانس بھر کے لیے، آہا، بھلائے سے بھی نہیں بھولے سانس بھر کے لیے، اس ایک رات کا نشہ، اس ایک رات کا دکھ. کیا کہنے. بھلائے سے بھی نہیں بھولے سانس بھر کے لیے، اس ایک رات کا نشہ، اس ایک رات کا دکھ. ہم اہل عشق تغیر پسند ہیں نازش، آہا، ہم اہل عشق تغیر پسند ہیں نازش، فنا کا دکھ نہیں ہم کو تو ہے ثبات کا دکھ. کیا کہنے. ہم اہل عشق تغیر پسند ہیں نازش، فنا کا دکھ نہیں ہم کو تو ہے ثبات کا دکھ. ہماری ذات کا دکھ ہے، ہماری ذات کا دکھ، سنو گے تم تو لگے گا یہ کائنات کا دکھ. کیا کہنے. بہت شکریہ جناب.